حضور علیہ السلام کا ذکر ربیع الاول سے پہلے بھی تھا، ربیع الاول میں رہے گا، اور ربیع الاول سے بعد قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی رہے گا۔ میرے حضور کا ذکر ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ایسا کہہ لیں کہ حضور کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے اس میں اور پانچ پن آ جاتا ہے، اور ہر عشاقان رسول کے لبوں پر ایک ہی صدا ہوتی ہے، حضور آئے کائنات سجی، حضور آئے دو جہاں سجے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ہی جو ہے نا وہ ایک رنگ ہے، اور حضور علیہ السلام کی آمد کا ایک فیض ہے کہ جیسے ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے ہر طرف جشن بہارا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں عشاقان رسول حضور علیہ السلام کی آمد کے ڈنکے بجا رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے کر رہے ہوتے ہیں۔ چرچا میں اور آپ کو کیوں کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کے چرچے کرنے والا خود عرش کا رحمان ہو، اس کے چرچے میں اور آپ کیسے بلند کریں؟ اس کے چرچے ازل سے بلند ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو حضور علیہ السلام کے تذکرے اور حضور علیہ السلام کا ذکر ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ میرا نبی جب اس دنیا میں آیا تو ہر طرف روشنائیاں اور ہر طرف رونقیں تھیں، اور جہاں عشاقان رسول حضور کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں وہاں ایک بات یہ پوچھ جاتی ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، اگر بات ہے ثبوت کی اور بات ہے کہاں لکھنے کی، تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے، یہ بات بنتی ہی نہیں کہ حضور کا ذکر ہو اور امتی دلیلیں ڈھونڈتا پھر، یہ بات جچتی ہی نہیں کہ حضور کا ذکر ہو اور امتی کہے کہ کہاں پہ حضور کا ذکر لکھا ہے۔ اگر پھول کا تذکرہ ہو اور بلبل دلیلیں مانگتی پھرے کہ پھول ہے کہاں، شمع جلی ہو اور پروانے کہے کہ بتا شمع جلنے کا سبب کیا ہے، یہ بات تو بنتی نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، آؤ میں آپ کو عالم ارواح میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے دو جلسے قائم کیے، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، سب سے پہلا جو جلسہ تھا وہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا کیا، اور اس میں کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہر عام بھی آئے، خاص بھی آئے، مسلمان بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، سب آ جائے۔ اور جب سب روحیں اکٹھی کی گئیں تو اللہ رب العزت نے صرف ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ تھوڑے وقت میں آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ دے کر جاؤں گا۔ اللہ نے صرف ایک بات کہی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا بلا، اے ہمارے رب تو ہمارا رب ہے، حقیقت تو ہمارا رب ہے، سچ ہے، حق ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو رخصت کر دیا، چھٹی دے دی۔ اب پھر باری آئی حبیب کی، اور ایک بات یاد رکھیں، جب یار کی بات کرنی ہو تو بلاتے بھی خاص کو ہیں، جب یار کی بات کرنی ہوتی ہے بلاتے بھی پیاروں کو ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بات کرنی تھی، رسالت کا جلسہ کرنا تھا، فرمایا جبریل اب ہر عام خاص نہ آئے بلکہ خاص ہی آئے، اب کوئی اور نہ آئے، صرف وہی آئے جو یار کو جانتا ہے، اب وہی آئے جو یار کو پہچانتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے رسالت کا جلسہ قائم کیا، اور آ کے جب سب کو اکٹھا کیا، نبیوں کی روحوں آئے، صدیقین کے آئے، علیشین کے آئے، شہداء کے، سب روحوں کو رب نے اکٹھا کر کے کہا، اور نبیوں کی روحوں کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا کہ یہ میرا نبی ہے۔ میں مختصر مفہوماً بات کر رہا ہوں، یہ میرا نبی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر تمہارے دور میں یہ تشریف لے آئے تو پھر تم کیا کرنا؟ اپنا کلمہ چھوڑ دینا، ان کا کلمہ پڑھ دینا۔ اور اسی بات کی وجہ سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں، کئی انبیاء کرام جو یہ التجائے کرتے رہے، مولا نبوت سے بہتر تھا حضور کا امتی پیدا کرنا، خاص آئے، اور رب کائنات نے فرمایا یہ میرا محبوب ہے، شان حبیب بیان کی، تذکرہ حبیب ہوا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ یہاں دلیلیں مانگتے ہیں، پہلے رب سے تو پوچھو، رب نے یار کا جلسہ سب سے پہلے بنایا۔
رسالت مآب میں آپ کو لیے چلتا ہوں. مسجد نبوی ہے اور روایت کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں. آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں صحابہ جلوہ گر تھے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. اب اتنے میں کیا ہوا، سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے اور سرکار علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ بتاؤ تم کس لیے بیٹھے ہو، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے. عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے ہوئے ہیں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے. اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی مفہوم کی طرف آ رہا ہوں اور اس کے ضمن میں یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. آپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ کو کسی چیز نے بٹھایا ہوا ہے. کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ حضور کے ذکر نے بٹھایا ہوا ہے. یہ کیسے ممکن ہو؟ کئی نوجوان بچے کو ماشاءاللہ بزرگ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں انہیں فجر کی نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ سوئے رہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے حبیب کا ذکر کا فیض ہے کہ آپ جو ہے نا صبح صبح مسجد میں تشریف لا کے بیٹھے. آپ کے بھی بیٹھنے کا کوئی سبب ہے، لیکن صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سرکار علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ تم بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، آپ جیسی نعمت دے کر ہم پر احسان کیا ہے. اب بات تو ختم ہو گئی تھی. سرکار نے سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا، بات کیا ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن جب سرکار نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ کیا تم اس بات پر مجھے قسم دیتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، قسم لینے کا فائدہ کیا تھا؟ لیکن فائدہ یہ تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، کل کوئی یہ دلیلیں نہ بنائے کہ ہمیں کوئی دلیل پیش کرو. بات تو اتنی تھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہمیں نعمت سے نوازا ہے اور اللہ کا آپ کے ذریعے سے ہم پر فضل ہوا ہے، ہم پر فضل ہوا ہے. بات تو ختم ہو جانی تھی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر مجھے حلف دیتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب تو ہوا لیکن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم دینے کو تیار ہیں. سرکار نے حلف لیا اور سرکار کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہم پر فضل کیا، ہم پر کرم کیا. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس میری قسم لینے کو اپنے آپ پر کوئی بہتان نہ سمجھے گا. میں نے کسی بے یقینی پر تم سے قسم نہیں لی، بے یقینی پر یہ بات نہیں کی، بلکہ میں اس بات کو دلیل بنانا چاہتا تھا. تم ادھر تذکرہ کر رہے تھے، میں اپنے حجرہ میں موجود تھا، اتانی جبریل تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے ذرا اپنے قدموں سے چل کر مسجد میں تو جائیے اور جا کے اپنے غلاموں سے تو دیکھیے، غلاموں کو دیکھیے کہ وہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں شکرانے کے بنا پر میرے حمد کر رہے ہیں. آپ جائیے ذرا مسجد میں تشریف لے جائیے. جبریل میرے پاس آئے اور آج اس نے مجھے خبر دی ہے. خبر کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا پیارے صحابہ تم ادھر میرا ذکر کر کے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ فخر کر رہا تھا. تو پتہ چلتا ہے جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے ہم دنیا میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، عرش کا رحمان عرشوں پہ بیٹھ کے فرشتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں. رام یہ قدر حضرات اگر میں اس آیت کا مفہوم بیان کر دوں تو ایک شعر میں اس کو سمیٹنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم پر اللہ کا فضل ہو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب مکرم آپ ان سے فرمائیے جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو پھر کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو. اب اس سے بڑھ کر فضل اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور ہمیں مل گئے، اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور ہمیں مل گئے. اگر میں اسے ایک شعر میں سمیٹوں تو یہ بات جو ہے نا وہ غلط نہیں ہوگی کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضور کی محفل ہو رہی ہے، آواز اونچی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پیمانہ مچل نہ جائے، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو اور حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے عاشق کے سینے میں جو دل ہے وہ مچل نہ جائے، وہ دل ہی نہیں ہے۔ اللہ حضرت نے فرمایا تھا دل ہے وہ دل تیری یاد سے جو مسرور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ حضور کا ذکر ہو اور عاشق مچل نہ جائے، یہ بات نہیں بنتی۔ گرامی قدر، یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے جو دنیا میں تشریف لائے اور انسان کی بات بن گئی۔ حضور کے ذکر سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے کی بات میں آپ کو سناتا چلوں کہ جب سرکار تشریف نہیں لائے تھے، اس انسان کی قدر کیا تھی؟ یہ انسان تو اپنی قدر ہی کھو بیٹھا تھا۔ اس نے سورج کو اپنا معبود جانا، اس نے چاند کو اپنا معبود جانا، اور اس نے جو ہے وہ آگ کو اپنا معبود جانا، دن کی روشنی کو اپنا معبود جانا، جانوروں تک اس نے انسان نے اپنا معبود جانا۔ لیکن گرامی قدر حضرات، بات مختصر کروں اور چھوٹی سی جو حقیقت سب سے بات کرتی ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے والا جو کانٹے کے آگے چھوٹا سا کیڑا لگایا جاتا ہے، اس انسان نے اتنی اپنی قدر گوا لی تھی کہ اسے بھی اپنا معبود مان لیا تھا۔ لیکن جیسے سرکار ہے، سرکار علیہ السلام نے آ کے ہمیں بتایا، اے انسان تو ان کے لیے نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تیرے لیے پیدا کی۔ حضور کی آمد سے پہلے انسان قدر کو بیٹھا تھا، اور جیسے سرکار تشریف لے کر آئے، اللہ رب العزت نے انسان کی عزتوں کو بحال کر دیا۔ انسان کو پتہ چل گیا کہ میری قدر کیا ہے، انسان کو پتہ چل گیا کہ قدر کیا ہے۔ گرامی قدر، حضور کی آمد سے پہلے بیٹی کی قدر نہ تھی، بیٹے کی قدر نہ تھی، ماں کی قدر نہ تھی۔ وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا کہ دور جاہلیت میں حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جیسے سرکار تشریف لے کر آئے، ایک دفعہ سرکار علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار کی بارگاہ میں ایک جو ہے نا وہ عورت تشریف لائی، اور آپ کے اس عورت کا حال کیا تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ہوئے تھے اور رو رہی تھی اور عرض کر رہی تھی کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میرا سر ننگا نہ ہوتا، میرا باپ ہوتا تو مجھے بے پردہ نہ ہونے دیتا، کاش کوئی میرا بھی ہوتا تو مجھے گلے لگانے والا ہوتا۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنی مذمت والی چادر اٹھائی اور اس بیٹی کے سر پر رکھ دی۔ صحابہ نے اس کیا، سنا یہ تو کافر کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے، اور آپ کافر کی بیٹی پر اتنی ادا کر رہے ہیں۔ میرے سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میری سرکار علیہ السلام کی ولادت پر بیٹیوں کو عزت مل گئی، جن بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں عطا فرما دی۔ گرامی قدر حضرات، اور جہاں تک بات میلاد کی ہے، میلاد صرف اس بات پر ختم نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ ایک محفل کرا لیں یا گھر کو سجا لیں۔ میلاد یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سرکار کے صحابہ نے زندگی گزاری ہے ویسے ہی عمل کر کے دکھائیں، ویسے ہی عمل کر کے۔ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا، ہر عاشق کا دل کھل اٹھا، اور ربیع الاول کا چاند جیسے طلوع ہوتا ہے ہر عاشق کی زبان پر ایک ہی نغمہ ہوتا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ بات کو تھوڑا سا حوالے کی طرف لے کر چلتا، آیا کہ کسی صحابی نے بھی میلاد بنایا؟ آیا کہ سرکار کے دور خلافت میں بھی میلاد بنایا جاتا تھا؟ حدیث پاک سنیں اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ سرکار علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت رفیقی فی الجنہ، کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کی میلاد پر ایک درہم خرچ کیا، کتنا؟ اب آپ کے بولنے کی باری آ گئی۔ حضور علیہ السلام کی میلاد پر ایک درہم خرچ کیا، حضور علیہ السلام کے لیے صحابی فرماتے ہیں، یار غار فرماتے ہیں، یار مزار فرماتے ہیں، جس نے سرکار کی میلاد کی خوشی میں ایک درہم خرچ کیا، وہ میلاد منایا یا منوایا یا محفل میں گیا، جیسے بھی خرچ کر دیا، سرکار کے صحابی فرماتے ہیں، یار غار فرماتے ہیں، کانا رفیقی فی الجنہ، جس نے ایک درہم خرچ کیا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد اب ان لوگوں نے نکال دیا۔ اگر اب کی بات ہے تو صدیق اکبر کیوں فرماتے ہیں؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا، پیر کے دن میں پیدا ہوا، میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو میلاد تو سرکار علیہ السلام نے بھی اپنا منایا ہے، تو پھر سرکار کے یہ یار خاص فرما رہے ہیں جس نے ایک درہم خرچ کیا، اس نے کیا کیا؟ ایک درہم خرچ کیا، صلہ کیا ملے گا؟ جنت میں صدیق کا ساتھی ہوگا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی ارشاد فرمایا جس نے سرکار علیہ السلام کے میلاد کی تعظیم کی، جس نے سرکار کے میلاد کو منایا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، جیسے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور گرامی قدر حضرات اگلی بات سنیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی قول آپ نے سماعت کر لیا کہ جس نے ایک درہم خرچ کیا جنت میں ساتھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے میلاد کی تعظیم کی وہ کیا کرے گا؟ حضرات گرامی قدر اس کے لیے انعام یہ ہے کہ گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اور اگلی بات سنیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان سنیے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا فرمایا جس نے ایک درہم خرچ کیا حضور کے میلاد میں، کتنا؟ ایک درہم۔ درہم کتنے کا ہوگا؟ اس وقت تو درہم تھے اس لیے ایک درہم کا، آج اگر ہم اپنی مثال لیں تو ایسا بنتا ہے جس نے 1 روپیہ سرکار کے میلاد میں خرچ کیا، اس وقت درہم تھے، آج کا روپیہ ہے ہمارے، تو ایسا بنتا ہے جس نے 1 روپیہ خرچ کیا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 1 روپیہ سرکار کے میلاد میں خرچ کیا وہ ایسے ہے جس نے اس نے جنگ بدر و حنین میں شرکت کی۔ جنگ بدر بڑی اوکھی لڑی گئی ہے، حضور دے صحابہ نے روزے رات کے تپتے سہرات دی جنگ لڑی ہے، سرکار دے صحابہ کی فرما رہے ہیں کہ جن نے سرکار دے میلاد میں 1 روپیہ خرچ کیتا انہوں اینا ثواب ہے جی انہیں جنگ بدر تے جنگ حنین میں شرکت کی تھی ہوگی، کہ مولا علی نے پھر کیا بات ہے، مولا علی نے پھر شیر خدا نے دی انعام بھی تو بڑا، جنگی بڑی بار کا انہیں بڑا انعام۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد کی تعظیم کی، حضور کے میلاد پر خرچ کیا، انعام کیا ہے؟ مولا علی نے بہت بڑی بات کر دی، فرمایا جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی، حضور کے میلاد پر خرچ کیا، میں علی ضمانت دیتا ہوں ایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان کے ساتھ جائے گا، حضور کا میلاد منانے والا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو حضور کے میلاد منانے کا سبب بنے، ضمانت مولا علی دے رہے ہیں جو خود اپنے گھر میں حضور کا میلاد منائے، اس کے کمالات کیا ہوں گے؟ یہ بات ختم نہیں ہے، اگلا جملہ سنیے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جس نے حضور کا میلاد منایا، حضور کے میلاد کی تعظیم کی، میں ضمانت دیتا ہوں وہ دنیا سے با ایمان ہو کر جائے گا۔ اور اگلی ضمانت سنیے، مولا علی فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں داخل ہو جائے گا، بے حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حضور کے میلاد کا فیض ہے۔ اب آپ کا دل مچل رہا ہوگا کہ کاش ہمیں بھی اللہ وسعت دے دے کہ ہم بھی میلاد منائیں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے بیٹا میلاد منانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ تم دے کے ہی چڑھاؤ، میلاد منانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ تم منو من مٹھائیاں تقسیم کرو، اگر نہیں وسعت ہے گھر والوں کو بٹھاؤ، حضور کی نعت پڑھو، پانی گلاس بھی سامنے رکھ لو گے تو حضور میلاد قبول فرما دے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ چلوں پر حضور کا میلاد پڑھا، ہر سال میلاد پڑھا کرتے تھے، 1 سال کا حد سالی آ گئی، حالات ڈاؤن ہو گئے، دیکھے نہ چڑھا سکے، کیا کیا؟ اپنے برخودار اپنے رخت جگر کو فرمایا جائیے بازار سے چنے ہی لے آئیے، بازار سے چنے لائے گئے اور حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھا گیا۔ رات سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھا کہ حضور نے وہ چنے اپنے گود میں رکھے ہوئے ہیں اور چنے فرمایا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں وہ میلاد والے چنے تو لے کر آئیے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے میلاد پر اتنی خوشی کرتا ہو اللہ اسے کیسے نہ انعام سے نوازے۔ آقا میلاد والے چنے بھی قبول میں، میلاد تو میلاد ہی ہوتا ہے، وہ چاہے پانی کی گلاس پر کیوں نہ ہو۔ یہ دل چھوٹا نہ کریں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات اگر آج ہمارے معاشرے کا ماحول خراب ہو گیا ہے تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم لوگ ہی ہیں۔ جو ہم نے اتنی ڈیمانڈیں بڑھا دی ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ ہر کوئی غریب جو سمجھتا ہے کہ شاید میں میلاد کرا ہی نہیں سکتا، اتنے پیسے دینے پڑ جائیں گے،
قسم خدا کی آج بھی حضور کے غلام ایسے کئی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم حضور کا میلاد کرو، پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو حضور کا میلاد لازم، چاہے گھر والوں کو بٹھا کر کریں۔ آگے سنیے، وحید العصر حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، آپ نے بہت بڑی بات لکھی میلاد پر۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جو لوگ میلاد مناتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں، بات بہت بڑی ہے، آپ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جو حضور کا میلاد کرے، حضور علیہ السلام کی میلاد کی تعظیم کرے، کھانا پکائے، کھانا لوگوں میں تقسیم کرے، اور جو کھانا کھائے، جو کھانا کھائے، انعام بہت بڑا ہے۔ حضور کا میلاد کرے، حضور کا میلاد سجائے، کھانا پکائے، کھانا تقسیم کرے، کھانا کھلائے، اور جو کھانا کھانے آئے، ان سب کے لیے انعام یہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حبیب کے لیے یہ اللہ رب العزت نے مزید جو ہے نا وہ نعمتیں اور وسعتیں بنائی ہیں، کیونکہ برفعنا لک ذکرک کا تاج ہی حضور کے سر ہے، تو پھر ذکر کیسے نہ بنا۔ فرمایا کہ حضور کا میلاد کرے، کھانا پکائے، کھلائے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا اس بندے کے رزق میں اتنی وسعت کرے گا، اتنی وسعت کرے گا کہ سارا سال تنگی نہیں ہوگی، سارا سال تنگی نہیں ہوگی۔ اور جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ اور امام ابن حجر مکی نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، امام ابن حجر مکی نے، حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی اس بات کو ہلکا نہ جانے، حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ امام ابن حجر مکی نے یہ بات لکھی ہے کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جو سرکار کے میلاد پر پکنے والا لنگر ہوتا ہے نا، قیامت والے دن وہ لنگر بے قرار ہو جائے گا۔ کس کے لیے؟ کہ جس نے اسے کھایا ہو جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں۔ سرکار کی محفل میں پکنے والا لنگر کھانے والے کی بخشش کرے گا، کہ حضور کا ذکر کرنے والا کیسے نہیں بخشش کرے گا؟ ایسے لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، میلاد ہے میلاد، میں کہتا ہوں حضور کے میلاد جڑا لنگر پکے وہ بے قرار ہو جائے گا۔ امام ابن حجر مکی نے یہ بات لکھی ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے، نعمت کبریٰ میں یہ بات موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کے میلاد پر جو لنگر پکتا ہے نا، قیامت والے دن وہ بھی بے قرار ہو جائے گا، وہ بھی بے قرار ہو جائے گا۔ تب تک بے قراری اس کی نہیں جائے گی جبکہ اس کے کھانے والا جنت میں چلا جائے گا۔ آئیے امام حسن بصری کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام حسن بصری نے بہت بڑی بات کہی، آپ نے فرمایا لوگوں اگر اللہ رب العزت مجھے اتنی طاقت دے، میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، کتنا پیسہ تو تشریف لے کر گئے، بارہا تشریف لے کر گئے، انہیں تو بخوبی علم ہے کہ احد پہاڑ کتنا بلند ہے اور کتنا طویل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، جو گئے انہیں پتہ ہے۔ احد پہاڑ اتنا سونا ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر اتنا سونا مجھے عطا کر دیا جائے تو میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اگر ہمارے پاس ہو تو ہم کوئی دنیاوی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی اس سے کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ذوق دیکھیے، میلاد کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ مجھے احد پہاڑ جتنا سونا عطا کر دے تو سارے کا سارا سونا حضور کے میلاد پر خرچ کر دو، حضور کے میلاد پر خرچ کر دو۔ تو گرامی قدر حضرات، جب ہمارے بزرگ میلاد پر ہمیں جو ہے نا وہ درس دیتے گئے ہیں کہ حضور کے میلاد پر تن من دھن قربان کر دو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں دلیلیں مانگنے والے؟ بات حضور کے ذکر کی ہو اور ہم دلیلیں ڈھونڈتے پھر رہے تو پھر یہ امتی ہونے کا حق تو ادا نہ ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ جہاں سرکار کا ذکر آیا سب جھک جائے، آنکھیں بند ہو جائیں اور لبوں پر جاری ہو جائے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بات تو یہ گرامی قدر حضرات، میلاد پاک کا چاند نظر آ گیا اور جتنے بھی لوگ آج جہاں تشریف لے کر آئے ہو، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کی علم میں، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میلاد منانا حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ اگر میں اس بات کو بدل کر ایسے کہہ دوں کہ یہ میلاد مناتا ہی وہی ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا اور اللہ کے حبیب کو پیارا ہوتا ہے، بات تو وہیں آ کے رکتی ہے نا کہ میلاد وہی مناتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے لکھا تھا، غالب نیازی صاحب کا شعر ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد وہی مناتا ہے
جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لیا. اور کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے, اور کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جل وعلا توفیق ہی اسے دیتا ہے جو پیارا, توفیق ہی اسے دیتا ہے جو پیارا. گرامی قدر حضرات, میلاد منائیے, اپنے گھروں کو سجائیے, یہ ضائع نہیں ہے, یہ بیکار نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مل پڑ جانا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. وہ سلطن کی اپی والی بات ہے نا کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں موجود تھے اور بڑے بڑے آگے کہہ رہے تھے کہ ہم یوسف کو لے کر جائیں گے, لیکن ایک مائی بھی آئی تھی ایک سلطن کی اٹی لے کر, اور کسی نے کہا بھائی تو کہاں آئی ہے؟ کہنے کہ میں بھی خریدار یوسف بن کے آئی ہوں. انہوں نے کہا تو یہاں تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ دولت والے کھڑے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا وہ مال والے کھڑے ہیں, تو سلطن کی اٹی لے کر آئی ہے. تو سما نے جو بات کہی تھی وہ کمال کی تھی. اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے مجھے یوسف ملے گا نہیں, لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت جل وعلا فرمائے گا آؤ جو میرے یوسف کے سر خریدار بن کر آئے تھے, کم از کم نہ صحیح ان کے خریداروں میں نام تو آ جائے گا. نہ بڑی محافل سے, نہ کوئی شہرت یافتہ ناز خاں اور نہ کوئی شہرت یافتہ خطیب ناز سکے, گھر میں بیٹھ کر حضور کا میلاد سجا لیں گے. کل قیامت کا دن ہوگا, رب کہے گا آؤ جس نے میرے حبیب کے ذکر کو بلند کیا تھا, میرے حبیب کے آمد کے چرچے کیے تھے, وہ تشریف لے آئے. تو ہم بھی فخر سے کہیں گے مولا دنیا میں زندگی ملی تھی تو اسی دم پہ گزار دی, اسی کام پہ گزار دی. جیے ہیں تو حضور کا نام لیتے ہوئے, مریں گے تو حضور کا نام لیتے ہوئے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو سر عام دل جلا کے رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.